اگر اخلاص تمہارے اندر آ جائے، خلوص کی دولت آ جائے، دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو سب دکھاوے کے لیے نہیں ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو تمہارے ساتھ راز رہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے بیچ. ہر بات کی تشہیر کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کی مدد آپ نے کیا تو پیپر میں چھاپ دیا، اور آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی تشہیر کی جائے. ہاں، کچھ چیزوں میں حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے اعلان کیا گیا ہو، لیکن ہر چیز میں نہیں. عزیزان گرامی وقار، اخلاص جب کسی کے پاس ہو تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، بندے جو عبادت کرتے ہیں نا، یہاں پر دنیا میں بھی سب کا کچھ نہ کچھ ایک غرض ہے، کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہے. آپ نماز کے لیے آئے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہیں یا گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کوئی تو غرض ہوگی. حدوں میں سے ایک چیز ہوگی، جہنم کا خوف ہوگا، اللہ کے عذابات سے ڈر لگتا ہوگا، اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، پوری اپنی صحیح کر لیتے ہیں. یا تو پھر جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا کہ جنت میں جانا ہے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے پڑوس میں رہنا ہے. یا تو شوق ہے یا تو ڈر ہے، اور یہ دونوں چیزیں بندے کو عبادت کرواتی ہیں. قیامت کے دن کے متعلق حدیث میں ملتا ہے، جب بخشے گئے ہوئے لوگ جن کو جنت بھیجا جا رہا ہے، جنتیوں کی بات کر رہا ہوں، عام کی نہیں، تو اس میں 3 کیٹیگری ہوں گی. ایک جماعت وہ ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو، تمہارے اوپر آج جنت کھول دی گئی، تم بخش دیے گئے ہو، تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، بتاؤ کیوں کرتے تھے؟ وہ بندے کہیں گے کہ مولا تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کے عذابات کا خوف تھا، اس لیے ہم عبادت کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے میں نے آج بچا لیا، جاؤ میری جنت میں. ان کو جنت بھیج دیا جائے گا. دوسری ایک جماعت، ان سے رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تم بھی جنت کے مستحق ہو گئے ہو، آج بخشے گئے ہو. وہ لوگ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیری جنت کی نعمتیں سننے کے بعد اس قدر شوق تھا کہ ہم وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دن رات عبادت کیے، ذکر کیے، تسبیح پڑھے، اور آج کامیاب ہوئے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت کی خواہش کرنا بھی نیکی ہے، جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں. وہ بھی جنت میں چلے گئے. تیسری جماعت تھی، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تم بھی آج جنت کے مستحق ہو گئے. وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیرے جہنم کے عذابات کی بھی پرواہ نہیں، اور نہ ہی تیری جنت کی نعمتوں کی خواہش، بلکہ ہم تو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، ہم جنت و دوزخ کے لیے نہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، خالص پیور اللہ کے لیے کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، تم بھی جنت میں. جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے، لیکن فرمایا گیا وہ جماعت رک جائے گی، وہ کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے. ایسا بھی کوئی ہے؟ وہ کہیں گے کہ مولا اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اندر جو جنتی ہیں وہ ہمیں تانا ماریں گے، تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے اور بولے کچھ اور ہو، بدلہ تو تم نے بھی لے لیا عبادتوں کا، ہمیں اپنی عبادتوں کا بدلہ نہیں چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رضا یہی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا. وہ پھر رکے رہیں گے کہ مولا ہم نے جنت کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے کیا ہے. پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں باندھو اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ. وہ ایک جماعت ایسی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو مخلصین ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے. عزیزان گرامی وقار، جو اللہ رب العزت کے لیے کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے. اخلاص. بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا. اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی، بڑے پیسے والا. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا، ضرورت مند تھا.
اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی. اور باپ کو پتا چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں ایک پوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی. اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا. اس کا ہاتھ کٹ گیا. غصے میں تھا باپ, بخیل تھا, ہاتھ کاٹ دیا. بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی. تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی. کئی دن تک اسی طرح گزر گئے. اب باپ بڑے پیسے والا تھا اس زمانے میں, وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی. پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے, اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا. شادی کی ڈیٹ قریب آئی, ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا, بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی, اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے. کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ بہرحال شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد وہ گھر رخصت ہو گئی. اپنے نئے دولہے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہے دسترخوان پر. وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی, ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا, چھپا کر کے رکھتی تھی. دسترخوان پر جب بیٹھی, اس کا نیا دولہا ہے, اس کے گھر والے, کھانے کے وقت اب ہاتھ نکالنے کی باری آ گئی. وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتی؟ اب اس کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا تھا. اگر پتہ چلے تو دھوکہ کیا ہے, کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ نکاح ہوا ہے. اس کے آنکھوں میں آنسو آئے. وہ ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ہی چھپائی رہی. اچانک اسے غیب سے ایک آواز آئی, اے میری بندی ہاتھ نکال. اس نے اپنے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکالا تو سیدھا ہاتھ پورا صحیح سلامت تھا. پھر وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے, مولا نے مجھے یہ وحی دے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, ہم اس ہاتھ کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتے جو ہاتھ میری بارگاہ میں اخلاص سے اٹھاؤ. میرے عزیزو, یہ اخلاص کی دولت ہے. جو خالصتاً اللہ کے لیے کچھ کیا ہو, مولا اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا, اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا. اسی لیے کچھ کام ایسے کر جاؤ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو. رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اب تک کیا کیا ہے اس کا بھی آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے. اگر اپنی زندگی میں آپ احتساب کریں, اپنا ہی محاسبہ کریں کہ میں جوانی سے لے کر اب تک جتنے کام کیا ہوں, کوئی کام ایسا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اخلاص میں کتنی طاقت ہے وہ بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے یہ, 3 لوگ سفر پر تھے, 3 دوست تھے, یہ تینوں سفر پر تھے اور یہ پہاڑوں کے راستے سے جا رہے تھے. ایک پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لینے کے لیے تھوڑی دیر آرام کیا اور بارشیں شروع ہو گئیں, طوفانی بارش. اور ایسی بارشیں آئی کہ پہاڑ کے پتھر کھسکنے لگے اور ایک بہت بڑی چٹان کھسک کر کے یہ غار کے منہ پر آ کر گر گئی. غار بند اور یہ اندر 3 بیٹھے ہوئے ہیں. ہاتھ کے ہلانے سے تو پتھر جانے والا نہیں, ایک بڑی چٹان گر کر کے بند ہو چکی, ان کی قبر وہیں بننے والی. 3 لوگ ہلا کر کے کیا ہٹا سکتے تھے؟ اب تینوں لوگوں نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں رونے لگے کہ اب ہماری موت یہیں پر ہونے والی ہے, ختم ہے. لیکن اس سے پہلے چلو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہو جو تم نے خالص اس کے لیے کیا تھا, اس نیکی کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پتھر ہٹتا ہے کیا. تو تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک ایک چیزیں شمار کرنا شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں. پہلے ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے اور عرض کرتا ہے, مولا تو جانتا ہے میری ایک بوڑھی ماں تھی, ماں کی خدمت وہ بہت کیا کرتا تھا, ماں کی بہت تعظیم کرتا تھا. ایک دن رات کو جب میں گھر پہنچا تو میرے پاس
صرف ایک روٹی تھی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو بہنوں، جیسے کہ آپ ہم سے بہتر علماء کرام کی زبان سے بیان کو سماعت کر رہے تھے، میں آپ کا مہربان قاری نور عالم۔ اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ ضرور سے ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ایک دوسرے مسلمان بھائیوں تک شیئر بھی کر لیجئے گا۔ یہ ویڈیو ہے خاص کر کے ہمارے خواتین یعنی اسلام عورتوں کے لیے کہ بال ڈھکا ہونا چاہیے، جوڑا سے باندھا ہونا چاہیے یا نہیں بندھا ہونا چاہیے، سب آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو یار، اس ویڈیو کو پیغام کو شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ آج کل کے مسلمان بھائی ہوتے ہیں نا، بہت سارا پتہ نہیں ہوتا ہے ان کو کہ بال کو کتنی ڈھکا ہونا چاہیے، جوڑا سے باندھ کر نماز پڑھیں گے تو ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو ہم سے بہتر علماء کرام کی زبان سے بیان کو سماعت کر رہے تھے، جن کا نام ہے مفتی اعظم و فخر اعظم مفتی محمد سلمان اظہری صاحب، جو کہ بہت ہی بڑی پیغام آپ لوگ کے دے دیے۔ تو میں آپ لوگ کے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہیں وقت کو ہم لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم سے بہتر علماء کرام کی زبان سے بیان کو سماعت کر رہے تھے۔ تو دیکھیے، بال ڈھکا ہونا چاہیے، یا تو جوڑا سے باندھے تو بھی چلے گا، یا تو بال کھلا رہے گا تو بھی چلے گا، بس بال ڈھکا ہونا چاہیے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، نماز ہو جائے گی۔ تو یہ سب آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو یار، پیغام کو شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو، خاص کر کے خواتین یعنی عورتیں جو ہیں، یہ سب کچھ بھی ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو شروع سے لاسٹ تک یہ ویڈیو دیکھے ہوں گے نا، تو بہت بہترین طریقے سے، صحیح طریقے سے مفتی محمد سلمان اظہری صاحب نے آپ لوگ کو بتا دیے۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، میں آپ کا مہربان قاری نور عالم۔ اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک شیئر بھی کر لیجئے گا۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔